بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی درویش چینل سے منظور گیلانی کا سلام قبول کیجئے۔ دوستو، ایران اور امریکہ کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ بات چل رہی ہے کہ مذاکرات بہر طور ہو رہے ہیں، دوسری طرف کچھ ناراض بھی نظر آ رہے ہیں فریقین، اور حملے بھی جاری ہیں۔ ایران بھی حملے کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے، اسرائیل بھی کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کو اپنی اپنی تجاویز بھی پیش کی جا رہی ہیں، اور تجاویز جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے جو کہنا ہے وہ پاکستان کو کہہ رہا ہے، پاکستان ایران کو بتا دیتا ہے۔ اسی طرح جو ایران کا موقف ہے اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ بھی پاکستان کے ذریعے امریکہ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ لیکن آج ٹرمپ صاحب نے نئی بات کہہ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو نتیجہ بہت خراب نکلے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے جو مذاکرات کار ہیں، یعنی کہ جو مذاکرات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں لیکن اپنے عوام سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایرانی قوم کو بتا دیا تو ایرانی قوم تو ان کو ویسے ہی مار دے گی۔ کمال ہے بھائی، ٹرمپ صاحب کا بھی بڑا کمال ہے۔ بتلا بھی رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو نتیجہ بہت خراب نکلے گا۔ ہمارا تو موقف پہلے دن سے ایک ہے کہ جنگ کو ختم ہونا چاہیے، اور ہمیشہ جنگیں جتنی طویل بھی ہوں ان کو ختم ہونا ہے۔ ایران اور عراق کی جو جنگ تھی وہ کتنی طویل جنگ تھی، اس کے بعد کیا ہوا؟ تباہی ہوئی نا۔ عراق بھی مکمل تباہ ہو گیا اور ایران کو بھی بہت نقصان پہنچا تھا اس جنگ میں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایران نے وہ جنگ شروع نہیں کی تھی، وہ تو صدام حسین نے جنگ شروع کی تھی، جس کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کوئی مجاہد آدمی تھا۔ وہ بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا اور خوشامدی تھا امریکہ کا۔ اس نے ایران پر حملہ کیا، اس کے بعد کویت پر قبضہ کر لیا، اس پر چڑھائی کر دی، پھر عراق پر امریکہ نے حملہ کر دیا۔ عجیب و غریب صورتحال رہی نا۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ پاکستان اس جنگ میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دوسرا دوستو، عمران خان کے صاحبزادے نے یورپ میں ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کوئی بیان جاری کیا ہے جس پر حکومت پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے، اور اسی طرح پنجاب کی جو سینئر منسٹر ہیں انہوں نے بھی بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ جی عمران کا جو بیٹا ہے، جو بیٹے ہیں وہ تو غیر سیاسی ہیں،
اچھا بھی غیر سیاسی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نزدیک تو عمران خان بھی غیر سیاسی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب آپ بھی غیر سیاسی ہیں، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے کون سی سیاست کی ہے؟ کون سی قربانیاں دی ہوئی ہیں سیاست میں؟ کون سے اسباق انہوں نے پڑھے ہیں؟ نہ آپ نے پڑھے ہیں، نہ سیکرٹری جنرل نے پڑھے ہیں، نہ آپ کے چیئرمین نے پڑھے ہیں۔ ہاں ایک سبق انہوں نے پڑھا تھا کہ گالیاں کیسے دیتے ہیں، تانا زنی کیسے کرتے ہیں، دشنام ترازی کیسے کرتے ہیں، الزام تراشی کیسے کرتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے تو پھر آرمی چیف کو باپ بھی کہہ دیتے ہیں، پھر اسی آرمی چیف کو غدار بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے اپنے الفاظ کا استعمال ہے، یہ تو ان کو خوب آتا ہے، باقی تو پتہ چل گیا ہمیں۔ تو خیر میں تو اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، وہ قاسم خان نے کیا کہا ہے اور طارر صاحب نے کیا کہا ہے، اس میں ہم نے کیا لینا دینا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ میں تو فری کین سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں، اس ملک کے عوام کا سوچیں، اس ملک کا سوچیں، عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ سیاست نام ہے عوام کی خدمت کا، سماج کو سدھارنے کا۔ دشنام ترازی کا نام سیاست نہیں ہے، وہ بہت کر لی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب تو پی ٹی آئی والے ملاقاتوں کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ ہو گئی ہے نا، ان کی بیگم کی ملاقات ہو گئی ہے، پتہ ہی ہے آپ کو کن سے ملاقات ہوئی؟ عمران خان سے ان کی بیگم کی ملاقات ہوئی۔ میں یہ نہیں کہتا حکومت نے کوئی احسان کیا ہے، یہ حق ہے ایک دوسرے سے ملنا، یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، عمران خان کے وکیلوں سے ملاقات بھی ہونی چاہیے، اس کے اگر کوئی دوست صاحب آتے ہیں، اس کے پارٹی کے لوگ آتے ہیں تو ان سے بھی ملاقات ہونی چاہیے۔ اور رہا ان کی آنکھ کا مسئلہ تو 3 ٹیکے لگ گئے ہیں، اور بھی لگیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کی بینائی پہلے سے بہتر ہے، ڈاکٹر یہی بتا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میری بیگم کا بھی یہی ایشو تھا، ان کی اس آنکھ میں مسئلہ تھا، اور رات ہم گئے ڈاکٹر کے پاس کلینک میں، ڈاکٹر سید جہانگیر شاہ صاحب ہیں، تو میری بیگم کے کزن ہیں، ویسے وہ بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں۔ تو رات ان کو ہم نے پھر چیک اپ کروایا لاہور میں، اب تو میں اسلام آباد آ گیا ہوں نا آج، تو رات انہوں نے دیکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ دونوں آنکھیں ماشاءاللہ فٹ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن چیک اپ تو ہوتا رہے گا، ہم پھر شاید مہینے کے اندر جائیں دوبارہ، کوئی اور ٹیسٹ، جو بھی ڈاکٹر صاحب کہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا، عمران خان کی بہنوں نے بھی، اس کی پوری پارٹی نے بھی ہیجانی کیفیت، اضطرابی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے، جیسے دنیا میں ایک ہی مسئلہ ہے جی، عمران خان کی آنکھ کو کیا ہو گیا۔ بھئی جب اس کی بہن ملنے گئی تھی تو اس نے تو نہیں کہا تھا میری آنکھ خراب ہے دسمبر میں، تو بعد میں کہنے لگے جی وہ پتہ نہیں جون سے یا جولائی سے خراب ہے۔ پتہ جھوٹ کیسے گھڑ لیتے ہیں، جھوٹ بولتے کیسے ہیں، اور کس منہ سے ایک بات کہتے ہیں پھر اسی تردید بھی کر دیتے ہیں۔ بھئی جب وہ ملنے گئی، اس کی اچھی خاصی ملاقات ہوئی، باہر آئی تو اس نے تو نہیں کہا اس کی آنکھ خراب ہے، اس کی بینائی کا کوئی ایشو نہیں تھا، باقی تو آنکھ میں جی ذرا سرخی آ گئی ہے، اچھا آ جاتی ہے،
یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. کل کو کہیں گے اس کے سر میں کھجلی ہو رہی تھی اس کی. بھائی یہ باتیں کیا ہیں؟ لیکن بہرحال اس کا علاج ہونا چاہیے. اور عمران خان کو چاہیے کہ جہاں اس نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، مثلا آپ اپوزیشن میں ہو تو حکومت سے بات نہیں کرنی، وزیر اعظم سے بات نہیں کرنی، اور خود وزیر اعظم بن جائیں تو اپوزیشن سے بات نہیں کرنی، اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کرنی. حتیٰ کہ ایک سیکورٹی کے ایشو پر تمام اپوزیشن نے رضامندی ظاہر کی اور وہ ملنے کے لیے چلے گئے ایک میٹنگ میں. آرمی چیف جو تھے باجوہ، انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں، پرائم منسٹر بھی ہوں گے، لیکن پرائم منسٹر نہیں آئے. ایک قومی ایشو ہے نا، ملک کی سیکورٹی کا ایشو ہے، اور تم وزیر اعظم ہو. یہ کہاں کی بات ہے؟ میں نے نہیں بیٹھنا جی اپوزیشن کے ساتھ. بڑی غلطیاں کر لی ہیں، ابھی ہوش کے ناخن لو. پاکستان کے اندر سیکورٹی کے ایشوز ہیں، معیشت کا ایشو ہے، معاشرے کے اندر جو نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں یہ سیاست کے ذریعے ہی ختم ہوں گے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی بندے کا. آپ مجھ سے 1-2 سال چھوٹے ہو، کسی کا پتہ ہوتا ہے؟ ہم سے بہت کم عمر کے لوگ دنیا سے چلے گئے اور ہم سے بہت زیادہ عمر کے لوگ ابھی تک زندہ ہیں. لیکن ایک ایج جب ہو جاتی، عمر ہو جاتی ہے، اس کے بعد بندے کو اپنی ذاتی انا، غصہ اور مفادات کو الگ کر کے بات کرنی چاہیے. ویسے تو سیاست کا بنیادی اصول یہی ہے کہ آپ اپنی ذات کی نفی کر کے سیاست کرتے ہیں، لیکن شاید ہمارے چھوٹے بھائی عمران خان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، کیونکہ وہ بے استادے ہیں. وہ کسی کے پاس جا کے، کسی بڑے استاد کے پاس نہیں بیٹھے، کسی سیاستدان کے پاس بیٹھے ہی نہیں. وہ کسی کے پاس بیٹھتے، اسے کچھ سیکھتے. بہرحال میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اتنی ہی کافی ہے. میری ان سے درخواست ہے، اس کی پارٹی کے لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ملکی مفاد کے مطابق اپنی پالیسیاں بنائیں تو صحیح ہے، ورنہ پھر جو ہو رہا ہے یہی ہوتا رہے گا، جو کہ اچھا نہیں ہے. دوستو، اجازت چاہنے سے پہلے گزارش ہے، ہمارے چینل سیاسی درویش کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کریں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.